السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتكريما ومغفرا وآمرا، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم المجيد وهو أصدق الصادقين ورفعنا لك ذكرك، صدق الله المولانا العزيز الكريم وبلغنا حبيبه النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، جن کا معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر و شرف عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت سے وابستہ کیا اور ہمیں میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، یہ ہم پر یہ کرم ہے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے اور ہمارے مرتبے بلند ہو جائیں، یہ توفیق اللہ دے رہا ہے۔ اپنے کلام مجید میں اللہ اپنے حبیب کی توصیف بیان کرتے ہوئے، اپنے حبیب کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بلند کر دیا۔ آج میرا عنوان حضور علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی بلندی کیا ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محفل میلاد سجانے کا مقصد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں تمام عالم اسلام مانتا ہے، ان کو ثقہ مانتا ہے، ان کی بات کو آخری لکیر مانی جاتی ہے، پتھر پر لکیر کی طرح مانی جاتی ہے ان کی بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد نبی منانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی بہانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کو حضور علیہ السلام کے مرتبے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی، حضور کی شان، حضور کی رفعت، حضور کی مرتبہ جو ہے، حضور کی تعظیم، یہ بیان کرنا مقصد ہے۔ ان کو بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی، عزت آئے گی، کیونکہ ہمارے آقا سب سے کائنات میں آپ کے جیسا کوئی نہیں، آپ کے جیسا کوئی مثل نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، کہ آپ کی طرح جو ہے، آپ کے مثل کوئی ہمارے نظر میں نہیں آیا اور آپ کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو ناظرین، یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، جب ہمیں پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے، تو آپ کی تعظیم ہوگی اور تعظیم کے ساتھ محبت آئے گی۔ جب محبت آتی ہے تو اطاعت ہوگی، جب محبت آتی ہے تو پیروی کریں گے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد
آپ کے محاسن، آپ کے خصائل، آپ کی شان، آپ کی بلندی، آپ کا مرتبہ، آپ کی رفعت، آپ کا ذکر بیان کرنا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں محبت آئے اور حضور کی پیروی کریں، نمازوں کی پابجائی کریں، تمام کام کریں جو کہ اسلام کرنے کو کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی شان بلند کر دی، آپ کا مرتبہ بلند کر دیا، آپ کو بلند کر دیا۔ تو ناظرین اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو بلند کر دیا۔ دیکھیں یہ اب اگر ایک بچہ کہے کہ میں نے ایک کتاب اٹھا کر اوپر رکھ دیا، میں نے ایک کتاب اٹھائی اور میں نے اوپر رکھ دیا، تو آپ سوچیں کہ بچے کا قد کیا ہے، اس کی ہائٹ کیا ہے، تو سوچیں کہ وہ کتنا اوپر رکھا ہے، کتنا اوپر رکھا ہے۔ وہی ایک 6 قدم کا 6 فٹ کا آدمی کہے کہ میں نے جو ہے کتاب اوپر رکھ دیا، تو آپ سوچیں گے کہ وہ جو ہے 7-8 قدم جو ہے اوپر کتاب رکھ دی۔ یعنی جس کا جتنا مرتبہ، جس کا جتنی طاقت، جس کی جتنی قدرت، جس کی جتنی جو ہے قوت، اتنا اس کا جو ہے عمل رہے گا، اتنا اس کا کام رہے گا۔ تو یہ ذکر بلند کرنے والے ہم نہیں، ہم یہ سوچیں گے کہ آج ہم میلاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے، شان بلند کریں گے۔ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بلند کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اس کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، اس کی شان کے مطابق، جیسا اس کی شان ہے، جیسی اس کی قدرت ہے، جیسا اس کی جو ہے جلال ہے، اس کا مرتبہ ہے، اللہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ نہیں، اللہ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے حبیب آپ کے لیے ہر آنے والی ساتھ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لحظہ، ہر آنے والا سیکنڈ گزرے ہوئے وقت سے، گزرے ہوئے سیکنڈ سے جو ہے بہتر ہے۔ یعنی ہر آن آپ کا ذکر، آپ کا مرتبہ بلند ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضور کی زندگی تک آپ کا مرتبہ تھا، اس کے بعد نہیں وفات ہوئی تو بند نہیں تھا، ہر آنے والا وقت حضور کی ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اور ناظرین حضور کی یہ ترقی ہو رہی ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی یاد کو بلند کیا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ میلاد جو ہے حضور کو یاد کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو یہ محفل بھی اللہ بلند کر رہا ہے۔ یہ محفل کے صدقے ہمارے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، ہمارے مرتبے بلند ہیں۔ وہ کیسا حضرت، وہ کیسا، ایسا سنا۔ اب اذان ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں، مؤذن اذان دیتے ہیں، تو اذان کا مرتبہ کیوں بلند ہے؟ اذان کا مرتبہ بلند کیوں ہے؟ اس کا مقام کیوں اتنا زیادہ ہے؟ اس کا مقام کیوں اتنا زیادہ ہے؟ کیونکہ اذان سے نماز کی یاد آتی ہے، کیونکہ اذان سے نماز کی یاد آتی ہے، اس لیے اذان کا مرتبہ بلند ہے۔ اور نماز کا مرتبہ کیوں بلند ہے؟ تمام عبادتوں میں افضل عبادت نماز، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج۔ اتنا بڑا مرتبہ کیوں نماز کے لیے؟ کیونکہ نماز سے اللہ کی یاد آتی ہے، نماز سے اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو نماز کو نسبت ہے اللہ سے، اللہ کی یاد سے، اور اذان کو نسبت ہے نماز سے، تو اس لیے اذان کا مرتبہ بلند ہوا۔ اسی طرح ہمیں نسبت ہے مصطفیٰ سے، جس طرح مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوتا ہے، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہمارا ذکر بھی بلند ہوتا ہے، ہمارا مرتبہ بھی بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شان کیسے بلند ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں جہاں ذکر ہوگا اللہ وہاں حضور کا ذکر ہوگا، اللہ کا جہاں ذکر ہوگا وہاں حضور کا ذکر ہوگا۔ نمازوں میں حضور
حضور کا ذکر، روزوں میں حضور کا ذکر، اذان میں حضور کا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا مؤذن نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو جہاں بھی حضور کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے وہاں حضور کا ذکر ہے. تو یہاں پر ایک حدیث قدسی تمام بہت سے محدثین جیسے امام ماوردی تفسیر ماوردی میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر مشاہری میں، کئی تفسیروں میں ہے، یہ لفظ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب آپ کا ذکر کیسے بلند ہوگا جب میری یاد آئے گی، کوئی بندہ مجھے یاد کرے گا تو وہ میرے ساتھ تمہیں یاد کرے گا، تو اس طرح آپ کا ذکر بلند ہوگا. سبحان اللہ. جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو جو ہے یاد کرنا عبادت نمازوں میں جو ہے یاد کرنا جو ہے نماز کو فاسد کرنے والی ہے، معاذ اللہ. کتنی جرأت، کتنی جو ہے انہیں ہمت ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یاد حضور کا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں بہت سی تفسیروں میں ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جب مجھے کوئی یاد کرے گا، جب میری یاد ہوگی تو آپ کا یا آپ بھی ساتھ یاد ہوں گے. تو معلوم ہوا نماز میں نماز ہو رہی ہے، صرف اللہ یاد آ رہا ہے، مصطفیٰ یاد نہیں آتے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے، وہ عبادت کامل عبادت نہیں. اذان ہو رہی ہے مصطفیٰ کا نام نہ ہو تو وہ اذان نہیں ہے. تو جو بھی عبادت ہو وہاں پر اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو یاد کرنا، تبھی وہ عبادت مقبول ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا حدیث قدسی میں اذا ذکرت ذکرت معی، جب میری یاد ہوگی تو آپ کو بھی یاد کیا جائے گا. تو ناظرین اسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، وَإِذَا قَالَ بِالْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، کہ اللہ نے ملا دیا نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ، اللہ نے ملا دیا نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ. وَإِذَا قَالَ بِالْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، جب پانچوں وقت مؤذن جو ہے اذان دیتا ہے تو اس کے ساتھ اشہدو کہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ساتھ حضور کا نام بھی لیتا ہے. تو پہلے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر فرماتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دیا. پھر امام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہ فرمایا اپنے نام کو جو ہے شق کر دیا، دو حصوں میں بٹا دیا، لِيُجِلَّهُ تاکہ حضور کی تعریف بیان کی جائے، تاکہ حضور کے جو ہے مرتبہ بیان ہو، حضور کی ذکر کو بلند کرے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنے نام کو دو ٹکڑے کر دیے. وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَذُو الْعَرْشِ محمود وعلا محمد. عرش والا کون ہے؟ عرش والا اللہ رب العزت، اس کا نام کیا ہے؟ محمود. اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ محمود. تو اللہ نے اپنے نام کو جو دو حصے کیا اور اس میں سے واو نکال دیا، دو حصے کر کے واو نکال دیا تو کیا ہو گیا؟ محمد. تو یہ امام حسان بن ثابت صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور کی جو ہے تعریف کے لیے اللہ نے کہا کہ اپنے نام کے دو حصے کر کے حضور کا نام بنا دیا تاکہ جو ہے حضور کی تکریم ہو، حضور کا ذکر بلند ہو، حضور کا مرتبہ بلند ہو. تو ناظرین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند کیا اور ہر آن ہر لحظہ بلند ہوتا ہی جا رہا ہے، ہر آن ہر لحظہ بلند ہو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بے انتہا ہیں. آپ کے جیسا کوئی کائنات میں نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی کائنات میں نہیں، آپ بے مثل ہیں، اللہ تعالیٰ کے مظہر عطم ہیں، آپ بے مثل، آپ کے جیسا کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے اپنے ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خود کے بارے میں فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ کی طرف کوئی شے نہیں ہے.
کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی طرح کوئی نہیں، کائنات میں کوئی نہیں، لا شریک لا ریب، منزہ ہے اللہ، اس کی طرح کوئی نہیں۔ اور مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھی کوئی بھی نہیں، مخلوق میں اللہ کے رسول کی طرح بھی کوئی نہیں، بے مثل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء، ابو البشر، تمام انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جنت میں داخل فرمایا اور شجرہ ممنوعہ جو پیڑ کے پھل کو کھانے سے منع کیا اللہ نے، تو آپ نے اسے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین پر تشریف لے آیا، زمین پر جو ہے تشریف لے جانے کہا اللہ نے، تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی 350 سال ہوتے رہے اور آپ کے آنسو بہتے رہے سرندیب کے پاس، سرندیب کے پاس آپ کے آنسو بہتے رہے۔ آپ کو معلوم ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے لوگ پٹا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جو 350 سال روتے رہے نا، جس سے جو آنسو بہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آنسو کی وجہ سے، اس آنسو کی قطروں سے جو بہے ہیں، تو سرندیب کے پاس یعنی سیلون میں اس کو جو ہے وہاں پر دال چینی اور لونگ کو اگایا، تو اسی لیے کیا بولتے ہیں سیلون پٹا۔ تو وہاں پر جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے آنسو سے یہ دال چینی نکلا ہے۔ تو ناظرین 350 سال روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، چند باتیں سیکھ لیے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ بیہقی کی روایت ہے، ہم بیہقی دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی کہ اے اللہ میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے معاف فرما، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اے آدم کیسے تمہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تم دو گے تو میں معاف کر دوں گا؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو نے میرے جسم میں یعنی میرے جو خاکی پتلے میں روح بھونکی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پایوں پر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں جان گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ نے جو ہے اپنے محبوب ترین شخص کا نام بھی اپنے ساتھ لگایا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو آپ کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کا وسیلہ لے کر معافی مانگی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ 350 سال سے جو توبہ قبول نہیں ہوئی، صرف ایک لفظ کہ مولا محمد مصطفیٰ کا واسطہ مجھے معاف فرما، معافی مل گئی، تو یہ آپ کی شان ہے، آپ کی بلندی ہے۔ تو ناظرین تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے، حضور کی طرح ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام سنایا، اپنا کلام سنایا، ان سے بات چیت کی، اللہ نے بات کیا، اپنا کلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سنایا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے بات کی موسیٰ سے، یعنی اپنا کلام بات کرنے کے طریقے سے، وہ اللہ جانتا ہے اس کی بات کی نوعیت کیا ہے، اس کی کیسے اللہ نے بات کی، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کو شوق پڑا، اتنی پیاری بات، اللہ سے بات کرنے کے بعد جو ہے اتنی باتیں ہو گئی، محبوب ہے اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے محب ہیں، محبوب ہیں، جو ہے بات کرنے کے بعد شوق بڑھتا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ جب خواہش بڑھتی ہے، پہلے بات ہوئی، بات ہونے کے بعد جو ہے جب اللہ کی جو کلام سنا تو شوق بڑھ گیا کہ جب بھی کلام ہی اتنا پیارا ہے
مولا کا جلوہ کیسا رہے گا، مولا کا دیدار کیسا رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ مجھے دیکھوں، میں تجھے دیکھوں. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو جلوہ ہوتا ہے یہ خاص لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو سب سے محبوب ترین ہے ان کو دکھایا جاتا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ جو ہے مجھے جو آپ جو تقاضا کر رہے ہیں وہ آپ مجھے یہاں پہ نہیں دیکھ سکتے، قیامت میں دیکھ سکتے ہیں. اس دنیا میں اس سر کی آنکھوں سے صرف ایک شخصیت دیکھ سکتی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی شخصیت ہے جو اس دنیا میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے. آپ کو جو ہے قیامت میں دکھایا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام شوق ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس سے اللہ نے روک دیا. لیکن فرمایا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر وہ قائم رہا تو آپ ان قریب جو ہے مجھے دیکھو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ نے تجلی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو لیکن حضور علیہ السلام کی بات کچھ اور ہے. حضور کو اللہ کو فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے قبضہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لنريه من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. انه هو السمیع البصیر، بے شک وہی دیکھنے والے، وہی سننے والے، وہی دیکھنے والے. حضور کا اپنا جلوہ دکھایا. اس کو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا. یعنی اس کا جمال بہت عمدہ تھا، بہت اعلیٰ تھا، بہت اچھا، بہت خوبصورت تھا. اللہ کی صورت نہیں ہے لیکن اس کے جلوے حضور نے دیکھے. کیسے دیکھا اللہ جانتا ہے، حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ چیلنج نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اے میرے امتیوں تم مجھے دیکھ لو، تم نے اللہ کو دیکھے جیسا. کسی نبی نے نہیں کہا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. امام بخاری اسے روایت کرتے ہیں. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خواب میں اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، ایسا نہیں ہے. سچ دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ دیکھا. یہ مانا نہیں ہے. یہاں پر بعض لوگ کرتے ہیں اس کا مانا کیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ دیکھا. مثال کے طور پر میں حضرت صلاح الدین صاحب اللہ کو دیکھتا ہوں تو میں یہ بولوں گا کیا کہ میں ان کو دیکھا تو ان کو سچ دیکھا. اگر وہ بولتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا سچ دیکھا، مجھے ہی دیکھا، سب بولتے دیکھنے والے کو پتا ہے کہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے تو مجھے ہی دیکھا. آپ کو معلوم ہے آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، یعنی باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے تو سوچتا ہے، یعنی باپ بولتا ہے یا بیٹا بولتا ہے کہ باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، ابا جان آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے سچ دیکھا. ایسا کوئی کہتا ہے کیا؟ معلوم ہے کہ بیٹا ہے تو دیکھتے ہیں، معلوم ہے. تو یہاں بولنے پر لوگ کہتے ہیں کہ سچ دیکھا، یہ سچ ہے. یہ حضور کو دیکھا تو سچ دیکھا، حق دیکھا. اس کا صحیح معنی کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یعنی الحق، یعنی ال بول کر جو عربی جانتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہاں سے اللہ کا جو ہے خاص کر دیا کہ حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو دیکھا. ورنہ فرماتے کہ من
رآنی فقط رآنی حقا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق سچی طور پر مجھے دیکھا، یہ نہیں کہا اللہ کو دیکھا۔ تو کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، صرف حضور علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا، کیونکہ آنکھ کی اللہ تعالیٰ اتنا بلند ہے کہ اس کو دیکھنا ہے تو ویسا بلند جو ہے مظہر بھی ہونا، ویسا مظہر بھی ہونا، ویسا دکھانے والا بھی ہونا، وہ مرتبے کا دکھانے والا بھی ہونا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بھی بلند ہے، حضور کا مرتبہ بلند ہے، حضور تمام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، تو سب سے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پالکوں نے اللہ کو دیکھا۔ میں نہیں بولتا ہوں یہ، آپ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں اٹھا کے دکھانے کے لیے تیار ہوں، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف، صحیح بخاری، امام بخاری کی دیگر کتابیں بھی، ادب المفرد ہے، دیگر کتابیں ہیں، اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن صحیح بخاری، امام بخاری کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، یہ سب سے صحیح کتاب، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے مثلیت کے بارے میں فرماتے ہیں، خود یہ بھی امام بخاری کی کتاب میں ہے، یہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں جو ہے 5 چیزیں ذکر ہیں، اور مسلم شریف میں ایک اور چیز زائد ہے، یعنی میں جو ہے پورے 6 ملا کر بولتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء کرام پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی، 6 چیزوں سے زیادہ فضیلت دی گئی۔ کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا، اگر میں تھوڑی بات کروں اس میں معانی کا سمندر ہے، ٹھاٹے ماں کا سمندر ہے، نہ ختم ہونے والا، بے کنار سمندر ہے۔ تو فضلت علی الانبیاء بست، اوتیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، اور مجھے رعب دیا گیا، مسیرت شہر، یعنی امام بخاری کی روایت میں ایک شہر کا لفظ زیادہ ہے، یعنی 1 مہینے کی دوری تک آپ کے جو ہے رعب کے چرچے ہوتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا، یعنی پاک کرنے والی بنا دیا۔ یہ کہاں پر ہے؟ کتاب التیمم میں ہے، امام بخاری کی جو یہ ہے باب التیمم میں یہ حدیث ہے۔ دیگر پچھلی امتوں میں جب نماز پڑھنا ہے تو کہاں پر آنا؟ مسجد آنا، اور ہمیں نماز پڑھنا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا، کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہیں پر بھی اگر سفر میں ہیں، کار میں جا رہے ہیں، مسجد کہیں نہیں ہے، گاڑی روک لی، مصلی بچھایا، نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے، ہم نے زمین سے مٹی اٹھائی، مٹی پر ہاتھ مارا، تیمم کر لیا، نماز ہو گئی۔ یعنی نماز کے لیے ہمارے لیے تمام زمین جو پاک ہے اس کو پاک بنا دیا اللہ نے، مسجد بنا دیا اور پاک کرنے والے بنا دیا۔ اور پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، نماز پڑھنے کے لیے صرف مسجد آنا، تو مسجد میں ہی نماز ہوتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم بی النبیون، مجھ سے تمام انبیاء کرام کو ختم کر دیا گیا، یعنی میں خاتم الانبیاء، میرے جیسا کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمام انبیاء کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، اور میرے لیے غنیمت، مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ یہ 6 چیزیں، تو ان 6 چیزوں پہ بھی تمام انبیاء سے حضور افضل ہے۔ ان 6 چیزوں میں حضور اپنی بلندی بتاتے ہیں، اپنی شان بتاتے ہیں، کہ ان تمام 6 چیزوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بتا رہے ہیں کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں۔ جب انبیاء سے افضل ہیں حضور، جب انبیاء سے، ہم سے افضل اولیاء، اولیاء سے افضل صحابہ کرام، صحابہ کرام کیا ہوتا ہے؟ صحابہ سے افضل ملائکہ، ملائکہ سے افضل انبیاء، انبیاء سے افضل رسول، انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے رسول، اس رسول سے افضل مرسلین، جیسے نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام اور
جو ہے داؤد علیہ السلام اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل خاتم النبیین. تو تمام مرسلین سے افضل حضور. اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعد خدا حضور کوئی قصہ مختصر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں, سب سے بے مثل ہوں. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور کی طرح کوئی مثل نہیں ہے. کبھی حضور سے پہلے بھی نہیں تھا, حضور کے بعد بھی نہیں تھا, نہ ہوگا. اور کسی کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اسے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, شمائل ترمذی میں امام ترمذی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل بیان کرتے ہوئے شروع میں, یعنی حضور کا حلیہ کیسا تھا, حضور کیسے دکھتے تھے, حضور کتنے خوبصورت تھے, تو یہ بیان کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں لم ارا قبلہ و بعدہ مثلہ, لم ارا قبلہ و بعدہ مثلہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی طرح, حضور سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا, حضور کی طرح حسین, حضور کی طرح جمیل, حضور کی طرح جو عارض منور رکھنے والا, یسوع مشکی رکھنے والا, حضور کی طرح جو ہے اتنا خوبصورت نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضور کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو حضور بے مثل ہیں, یہ حضرت علی کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. تو ناظرین, امام بخاری ایک اور حدیث لے کر آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. حضور مجمع میں ہے, مسجد بھری ہوئی ہے, ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی, تو اس کا کفارہ کیا کرنا؟ حضور نے کہا کہ کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. حضور نے پوچھا کیا تم 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ سکتے ہو مسلسل, یعنی بیچ میں کبھی گیپ نہیں دینا, گیپ نہیں تو پھر سے 2 مہینے رکھنا, مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں, اتنی طاقت نہیں ہے. حضور نے کہا کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے. حضور کے پاس ایک کھجور کا ٹوکری, کھجور کی ٹوکری آئی ہوئی تھی, وہ حضور نے انہیں دیا, دے کر کہا جاؤ اس کو صدقہ کر دو. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہو اس کو دوں؟ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے اس کو دوں کیا یہ کھجور؟ اور پھر فرمایا سارے مدینہ منورہ میں میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے, میرے سے زیادہ تندرست کوئی نہیں ہے, میرے سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اسلم اہلک, لے جاؤ. حضور نے مسکرایا, اپنے جو ہے دندان مبارک دکھائے اور مسکرایا, اور مسکرا کر کہا کہ جاؤ سے جا کر جو ہے اپنے گھر کو کھلا دو, گھر والوں کو کھلا دو, یہی تمہارے لیے کفارہ ہے. قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ جب کوئی اپنی روزے کی حالت میں اپنے گھر والے کے ساتھ جو ہے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کوئی جو ہے خصوصی تعلقات رکھ لے, تو وہ جو ہے ایک غلام آزاد کرے گا. اگر غلام کی استطاعت نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا. اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا یہ کھلانا ہے, تو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو جب اتنا کچھ آ گیا تو حضور نے کہا کہ جاؤ تمہیں یہی کفارہ ہے, گھر والوں کو کھلاؤ. تو معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کہ آپ زندگی دیکھیں, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تیری اسی پر فیصلہ, اس سے ادھر نہ ادھر کہیں نہیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دے دیا اسی پر فیصلہ. اسی طرح جتنے انبیاء کرام آئے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کہا کہ جاؤ یہی تمہارے لیے کفارہ, کفارہ ادا ہو گیا, کفارہ ادا ہو گیا. یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ حضور کی طرح کوئی نبی نہیں ہے,
جب انبیاء علیہم السلام حضور کی طرح نہیں ہے، جب مرسلین حضور کی طرح نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو حضور کی طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو حضور تمام انبیاء سے افضل، تمام اولیاء سے افضل، تمام رسولوں سے افضل، سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کی طرح کوئی نہیں ہے۔ حضور چاہے تو شریعت میں رد و بدل کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار کیا ہے، اور وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار کیا، یہ حضور کی محبوبیت ہے، حضور سے اللہ کی محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم لوگوں کو سونا پہننا، مردوں کو سونا پہننا حرام ہے، سونا پہننا حرام۔ جو بھی سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، منگنی میں ڈال دیے، اس میں ڈال دیے، اس میں ڈال دیے، وہ کہ انگوٹھی پہنی ناجائز حرام ہے، اٹھا کے پھینکنا ہے۔ تو حضرت سراقہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، اس لیے بخاری شریف کی حدیث بول رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اعتبار ہو جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت یہاں پر بیٹھے ہیں، سب اہل سنت و جماعت والے ہیں، تو ہمیں جو ہے دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں صرف ایک مرتبہ کہتے تو وہی کافی، حدیث میں ہے بات ختم۔ لیکن جو حجت کرتے ہیں ان کے لیے دلیل، ابو جہل ہزاروں دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس نے ایمان نہیں لایا۔ ماننے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف حضور نے کہا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، قرآن پڑھ کے سنایا، ایمان لیا، یہ کیا ہے؟ ابو جہل قرآن سنایا، ایمان نہیں لایا۔ دو چاند کو دو ٹکڑوں میں شق کر دیا، ایمان نہیں لایا۔ کمتریوں کو کلمہ پڑھوایا، ایمان نہیں لایا۔ جب خدا دین لیتا ہے، عقلیں چھین لیتا ہے، اسے ہزاروں آیتیں قرآن کی سناؤ، ماننے کو تیار نہیں، ہزاروں بخاری شریف کے احادیث سناؤ، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں، جو قلب سلیم لے کر آتے ہیں، جن کا دل جو ہے صاف ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، بیمار نہیں ہوتا، جن کا دل بیمار نہیں ہے، تو وہ جو ہے جو صحیح صحت مند دل والا جو ہے قبول کر لیتا ہے۔ جس کی صحت نہیں ہے دل کی، تو ان کے لیے جو ہے دلائل بخاری شریف سے، ہمارے لیے بخاری شریف کی بھی دلیل، مسلم شریف کی دلیل، مستدرک حاکم کی دلیل، دلائل النبوہ کی دلیل، بیہقی کی دلیل، سب دلیل ہمارے لیے، ان کے لیے بخاری شریف کی دلیل، کیونکہ بخاری شریف کا جو ہے بخار لگا رہتا ہے، تو بخار کرنا تو بخاری کا ہی دوست ہے۔ تو ناظرین، تو حضرت سراقہ جب ایمان نہیں لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو دیکھا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں، تو پیچھے سے سراقہ بن مالک آ رہے ہیں، بہت بڑے پہلوان، اس سراغ لگانے میں یعنی ڈھونڈنے میں بہت جو ہے عقل یعنی بہت مہارت رکھتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ سراقہ آ رہے ہیں۔ حضور نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم جو ہے غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے ہی سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پر آئے، حضور نے دعا کی کہ جو ہے سراقہ جو ہے زمین میں پھنس جائے، یعنی گھوڑے کے ساتھ زمین میں پھنس جائے۔ زمین نے گھوڑے کے ساتھ سراقہ کو آدھے جسم تک جو ہے پھنس لیا۔ پھر حضور نے دعا کی کہ اللہ انہیں ایمان رکھا۔ پھر حضور نے کہا، حضرت سراقہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں جو ہے پیچھے جا کر آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اس راستے سے نہیں گئے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دے کر آؤں، اے سراقہ تمہارے ہاتھوں میں میں کسرا کے کنگن دے کر آؤں۔ تو حضور نے لکھ کے دے دیا کہ تمہیں کسرا کے کنگن ملیں گے، تم جو ہے مسلمان ہو۔ وہ اپنے امامے میں جو ہے اپنا جو لیٹر ہے وہ اپنے امامے میں لگا لیے، لگا کر واپس ہو گئے۔ جتنے لوگ وہاں پر گھومنے کے لیے اس رات پر آ رہے تھے، اس راستے پر آ رہے تھے حضور کے تعاقب میں، تو حضرت سراقہ بن مالک نے کہا کہ دیکھو تم میری بات پر بھروسہ رکھو، تمہیں تو معلوم ہے کہ میں کتنی مہارت سے سراغ لگاتا ہوں، کتنی مہارت سے ڈھونڈتا ہوں، کوئی جو ہے ہو جائے یا کوئی جو ہے کسی راستے پر نکل جائے، تمہیں کتنی مہارت سے ڈھونڈتا ہوں، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، اس راستے پر نہیں گئے تم دوسری راہ پر دیکھو۔ تو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، پھر جو ہے
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا فارس، پرشیا یعنی آج کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا۔ فتح ہونے کے بعد جب مال غنیمت وہاں سے آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خزانے میں ڈھونڈنے لگے، کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈ کر نکال رہے ہیں، نکالا تو کنگن نکلے، کس طرح کے کنگن؟ سونے کے کنگن۔ بولا کہ سراقہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ بیمار ہیں۔ حضرت سراقہ سے کوئی کہتا کہ آپ کی بیماری اتنی لگ رہی ہے کہ آپ جو ہے انتقال ہو جائیں گے، تو کہتے نہیں، میں ابھی میری موت نہیں آئے گی۔ ایمان سے کہ صحابی رسول کا کہتے کہ مجھے ابھی موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جب تک میں کسرا کے کنگن نہیں پہن لیتا مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ ہے ایمان صحابی رسول کا۔ ہمارا بھی ایمان اسی طرح ہونا چاہیے، اس اللہ کے رسول پر ایمان، ان کی بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلائے تو آئے تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ وہ سونے کے کنگن جو کسرا کہتے ہیں فارس کے بادشاہ کو، تو اس کے کنگن وہاں پر پہنائے۔ تو جب تمام پورے زمین کے مسلمانوں پر، مرد مسلمانوں پر جو ہے سونا حرام ہے، تو صرف ایک بستی ہے جس پر سونا حلال ہے، اور پہنایا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو جب مصطفیٰ کی زبان چلتی ہے تو شریعت اسی طرح جاتی ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثلیت ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو قرآن دی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے، حضور اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات دے دی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ آپ چاہیں تو جو بھی کر سکتے، آپ کی مرضی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیارات عطا کر دیے۔ ناظرین، یہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان اتنی بلند ہے کہ حضور چاہے تو تمام جو ہے لوگوں کو یہ جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ حضور کی بلندی ہے، یہ رفعت ہے حضور کی۔ ہم امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے امت ہے۔ آپ کی شان بلند ہے، آپ کی وجہ سے ہماری شان بھی بلند ہے۔ یہ کیا میں اپنے خود سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہم بہترین امت، یہ اللہ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا۔ حضور کی تعریف، حضور کی بلندی ہے، اللہ کے بعد کوئی ہے تو حضور ہی ہے۔ وہ حضور کی تعریف میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی تعریف ہو حضور کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ یہ نہیں کہ آپ صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی صفات، ذات و صفات کے ساتھ شرک مت کرو، یعنی دیگر تمام تعریف جو چاہے اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، اور باقی تمام تعریف حضور کی آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعمت دعتہ النصارى فی نبیہ وحکم بما شئت فیہ وقت کبھی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بخاری میں ہوئی تو خود ہی ہم تعریف کریں، جو چاہو آپ تعریف کرو۔ حضور کے جو ہے شان، حضور کی جو ہے رخسان کے بارے میں تعریف کرو، کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تمام سورج سے زیادہ خوبصورت حضور کو دیکھا، حضور جو ہے سورج سے زیادہ خوبصورت، یعنی روشن ہے آپ کا چہرہ، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں 14ویں رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لال ازار یعنی لال کڑبت پہن کر باہر آئے، تو میں نے دیکھا اور ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ میں حضور کو دیکھتا، کبھی جو ہے چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ پھر میں بے ساختہ میں کہہ پڑا کہ حضور کی طرح جو ہے کوئی نہیں ہے، حضور ہی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضور کی شان میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، صرف اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔
جو شریعت منع کرتی ہے ان چیزوں کو چھوڑ کے جو چاہے آپ تعریف کر سکتے ہیں. امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہمت کأتم النصارى في نبيهم وحكم بما شئت فيه مذهب وقت کبھی دہمت کأتم النصارى في نبيهم. وہ چھوڑ دو جو نصارہ نے کرسچینز عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. یعنی کیا کیا؟ ان کو خدا بنا دیا معاذ اللہ, ان کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو یہ چیزیں چھوڑ دو, باقی جو چاہے آپ تعریف کرو حضور کے لیے روا ہے. حضور کے لیے سب تعریف جو ہے کم ہے, ہم اتنی تعریف کریں گے کم ہے. ویسے نبی کے امتی ہیں ہم, اتنی تعریف اتنی بلندی والے نبی کی امت ہے, اور ہماری حضور کی وجہ سے ہماری بھی بلندی ہو رہی ہے. ہمارا ذکر ہمارا مرتبہ بھی بلند ہو رہا ہے حضور کی وجہ سے, حضور کی نسبت کی وجہ سے. اور اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے رک جائے, نیکی کا حکم دے اور برائی سے رک جائے. تو ہم بہترین امت ہیں, بہترین نبی کے جو ہے جو شان ہے وہ ہم نے سنا, تاکہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے, آپ کی عظمت آ جائے, اور پیروی کرنے کا جذبہ آ جائے نا. رشتے کھانے کے لیے ہم نے سنا, تو اب جذبہ بھی آنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ 7 دن سے زیادہ جیئیں گے نہیں, آپ 1 ہفتے سے زیادہ جیئیں گے نہیں, آپ دنیا کے کوئی ڈاکٹر کو بھی دکھا لیں, 7 دن سے زیادہ آپ کی لائف ختم, اس کے بعد نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ پیسہ ہے تو نا پیسہ جو ہے صدقہ کر دیں گے. آپ کے پاس گھر ہے تو میں لے کے جا کے کیا کروں گا؟ اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہوں. میں نمازیں پڑھیں گے, روزے دیں گے, یعنی لوگوں سے یعنی کیا کریں گے؟ اپنے رشتے داروں سے معافیاں مانگیں گے, دیکھو میں نے جو کچھ کیا مجھے معاف کر دو, میں جو ہے مجھے میرے لیے دعا کرو. سب جو کرنا ہے نیکی کرنا شروع کر دیں, کیونکہ 7 دن ہے. کریں گے نا, کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ موت آئے گی تمہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس موت کا مزہ چکھنا ہے. جب ڈاکٹر کی بات پر اتنا یقین ہے تو اللہ رب العزت جس کا کلام جو ہے, کلام میں کوئی ریب نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, اس کے کلام صادق ہے, اس کا کلام سچا ہے, وہ کر رہنے والا ہے. جب وہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے, تو ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کی؟ آج میلاد کا مقصد کیا ہے؟ ہم حضور کی بلندی بیان کریں اور امت مسلمہ کو جو ہے نیکی کی راہ دکھائیں. ہم نے موت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کل قیامت میں جو ہے ہمیں منہ دکھانا ہے. نبی ہمارے اتنے بلندی والے اور امتی ہم اتنے ہمارے چھوٹے کام, یہ ہمارے لیے روا ہے کیا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں, تو ہم بھی بے مثل امت بن کر دکھائیں, ہم بھی بے مثل امت بن کر دکھائیں. نمازوں کی پابندی کا پکا ارادہ کر لیں. کب موت آنی ہے پتہ نہیں. موت یہ نہیں کہتی کہ میں بوڑھے کو ہی آؤں گی, میں جو ہے 100 سال ہونے کے بعد ہی آؤں گی, 60-70 سال کے بعد آؤں گی. نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں. کورونا میں آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ مر گئے, چھوٹی عمر کے, ہماری عمر کے لوگ مر گئے. تو ہم نے کیا تیاری کی ہے یہ ہمیں غور کرنا ہے. تقریر میں مزہ آئے نہ آنے دو, ہمارا دل بدلنا ضروری ہے. ہم اس لیے تقریر کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے حضور کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. اللہ تم سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو تمام روئے زمین پر جو کچھ ہے اس سے جو ہے افضل ہے, اس سے بہتر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں, علم دین سیکھیں. کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں جلدی وضو کر کے آ گئے, پیر ٹکنے جو ہے گیری نہیں, ٹکنوں پر پانی بہا ہی نہیں, آ کر نماز پڑھنے لگے, نماز ہوتی ہی نہیں ہے. بغیر وضو کے نماز پڑھنا, ناپاکی کے نماز پڑھنا جو ہے جائز نہیں ہے. اگر جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو کفر ہے. تو ہمیں چاہیے جب علم آئے گا تو کیا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ٹکنے بھیگے ہیں نہیں بھیگے, کوہنیاں بھیگی ہیں, جلدی وضو کر دیں, یہاں سے پانی اترے تو کوہنیاں یہاں تک جو ہے سے دھونا ہے, چہرہ ٹھیک سے دھونا ہے,
ٹھیک سے وضو کرنا ہے، نماز ٹھیک سے پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، علم دین سیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، حضور پر درود شریف پڑھتے رہیں، کیونکہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ اس زمانے میں بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ پیر کامل کے قائم مقام ہے۔ آج ہم بیعت کرتے ہیں لیکن پیر کامل نہیں، اسے علم تصوف نہیں، اپنے مرید کو جو ہے کیسا جو ہے صحیح کرنا ہے اسے معلوم نہیں، اس کی اصلاح کیسی کرنی ہے معلوم نہیں۔ تو یہ جب درود شریف کی کثرت کریں گے، کثرت کیا ہے، کم سے کم 313 مرتبہ روزانہ درود شریف یہ پڑھتے رہیں گے، تو وہ پیر کامل کا کام دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں انوار نازل فرمائے گا۔ تو ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے، اس بات کو مانے۔ شاعر فرماتے ہیں، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ شاید فرماتے ہیں کہ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، کوئی آپ کی طرح کوئی ہے، ایک وہم نے صدا دی۔ جیسے آج کل کے جو شیطان وہم ڈالتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، تو شیطان کہتا ہے کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، ایمان پکار اٹھا کہ حضور کا مثل، حضور کے جیسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حضور کی مدح تا عمر تا دم اخیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد اہل سنت و جماعت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں نیکیات کرنے کی اور موت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔